بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ایک پولیس کانسٹیبل سے لے کے پولیس کے جوان سے لے کے آئی جی صاحب تک کو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے زبردست کارکردگی دکھائی ہے اور کرائمز جو ہیں وہ معاشی بحرانوں کی وجہ سے بھی بڑھتے ہیں۔ اسلام میں صرف ایک امینڈمنٹ ہوئی، امینڈمنٹ نہیں کہنا چاہیے، کوئی ایسے ہی میرے پیچھے ہی نہ پڑ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی اگر فاطمہ تو زہرا بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے انہوں نے کہا کہ قحط زدہ علاقے میں یہ فرسٹ اسلام کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قحط زدہ علاقے میں ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے۔ سو پولیس کی کارکردگی بڑی قابل ستائش ہے، اور اسلام آباد پولیس کی نفری کم ہے، تنخواہیں کم ہیں، اصل مسئلہ تنخواہ کا بھی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر اللہ کو منظور ہوا، کیونکہ اسلام آباد پولیس پر بہت اہم ذمہ داری آ رہی ہے، اور وزارت داخلہ کو بارڈر مینجمنٹ بھی کیونکہ دے دی گئی ہے، اور نیشنل کرائسس سیل بھی دوبارہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بحال کر دیا ہے، اور نیب کو بھی، نیشنل سیکیورٹی سیکشن کو بھی، فیسیلیٹیشن کو بھی۔ سو 4-5 ادارے جو ہیں افغانستان کے حالات کے بعد یہ منسٹری آف انٹیریئر کو عمران خان صاحب نے نئی ذمہ داریاں دی ہیں، اور 6 ستمبر کو مجھے امید ہے کہ نیشنل کرائسس انفارمیشن سیل کا بھی افتتاح وہ فرمائیں گے۔ اور خود وزیر اعظم صاحب نے سی ڈی اے عامر کو، چیئرمین کو کہا، جب نے کہا چھوٹا سا کونا بھی جو ہے پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ کیمرے کی نظر سے دور نہ ہو، اور انہوں نے تعریف کی کہ افغانستان ایمبیسڈر کی بیٹی کے کیس میں ہم نے جو ہم پہ انٹرنیشنلی ملبہ ڈالا جا رہا تھا، ہم نے الٹا ان کیمروں کی مدد سے ثبوت دے کے ان کے منہ چپ کرا لیے۔ سو اس وقت اسلام آباد پولیس جو ہے ایک بہت بڑی ذمہ داریوں سے گزرنے والی ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ان کے 1500 افراد کی فوری طور پر نفری میں اضافے کی بھی بات انشاءاللہ منظور ہو جائے گی۔ 1200 کیمرے پرائم منسٹر صاحب نے منظور کر دیے ہیں، 1122 بھی انشاءاللہ اسی مہینے میں وہ آ جائے گی۔ کتنا ظلم ہے کہ اسلام آباد میں کوئی کرائسس ہو جائیں، سیلاب آ جاتا ہے، اب تو نالوں میں بھی یہاں لوگ مر گئے نالوں کے چڑھنے سے، نقشوں میں اتنی بددیانتی کی گئی۔ اور جو اسلام آباد کے پسماندہ تھانے ہیں دور دراز جن میں کوئی کوالٹی نہیں ہے، ان کو بھی نیا بنائیں گے۔ ہمارے پڑوس میں افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ کافی، اللہ کا شکر ہے کہ وہاں اتنے کرائسس نہیں ہوئے، کوئی خون ریزی نہیں ہوئی، اور پاکستان کی حکومت کا ایک ہی ماٹو ہے کہ امن امن اور امن۔ ہم وہاں امن چاہتے ہیں، بارڈر مینجمنٹ ہمارے پاس ہے، تورخم نارمل ہے، تورخم بارڈر پر کوئی 3-4 ہزار لوگ آئے ہیں، کوئی 2,000 واپس گئے ہیں 15 تاریخ سے۔ میں کہہ رہا ہوں ممکن ہے کہ چمن بارڈر کو ہم تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں، کیونکہ ایسی تھریٹس ہیں جس کے پیش نظر میں نے ایف سی سے بات کی ہے، اور وہاں کے حالات کو دیکھ کر بارڈر مینجمنٹ فیصلہ کر سکتی ہے کہ شاید ہم تھوڑی دیر کے لیے، پہلے بھی ہم نے بند کیا تھا چمن بارڈر کو اور اب بھی بند کر دیں۔ اسلام آباد پولیس کے پاس ڈرونز بھی ہیں، اور خاص طور پر ہم نے یہ سارے ناکے بند کیے۔ حالانکہ کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ناکوں سے چوریاں بڑھ گئی بند ہونے سے، کوئی ناکہ آئی جی صاحب کو میں نے کہا نظر، یہ ہماری ایگل اسکواڈ ہیں، اور اضافہ کر لیں جی، 100 200 250 اور اضافہ کر لیں۔ عمران خان اس مسئلے میں بڑا دل رکھتا ہے،
اور میری بات کو اہمیت بھی دیتے ہیں، میں ان کا مشکور ہوں. اور ہمیں سب سے زیادہ جس چیز پر کام کرنا ہے اور آنے والے دنوں میں بہت زیادہ کرنا ہے، میری خواہش ہے کہ یہ 100 ہمارے پاس نئے ایگل اسکواڈ ہے، 50 پرانے ہیں، یہ بجائے 150 کے 300 400 ہونے چاہیے، اور ہر چوک میں ان کی پریزنس نظر آئے. جہاں سے سیکیورٹی ختم ہوئی ہے وہاں ہمارے پاس یہ 4 یا 6 گاڑی ہیں، 16 اور آ رہی ہیں، گاڑی بھی کھڑی ہو، بھیجا لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے. ان ناکوں کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ 4 ناکے تھے مری جانے کے لیے، بندہ 1 گھنٹہ یہی. اور 12 کوہ کا بھی میں نے عامر صاحب کو کہا، سی ڈی اے چیئرمین کو، کہ مارگلا روڈ سب سے پہلے ڈائریکٹ ملا دی جائے وہاں سے کوسار سے، جو ہمارا علاقہ ہے مارگلا کا. اور میں نے کہا کہ ٹاپ پرائرٹی پہ یہ ملایا جائے. باقی انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے گی. ایک اچھے آئی جی اور اچھے آفیسر یہاں موجود ہیں، اور یہ میں پہلے اسلام آباد پولیس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ خطہ بہت اہم ہونے جا رہا ہے. اس ریجن میں پاکستان پر اہم ذمہ داریاں آنے پڑنے والی ہیں، اور پاکستان نے پیس کا ایک رول کردار ادا کرنا ہے. اس میں پاکستان ایک کوریڈور ہے، اور اس میں اسلام آباد ہمارا کیپٹل ہے. کیپٹل جو ہوتے ہیں ساری دنیا کی نظر اس پہ ہوتی ہے، اور میڈیا بھی سارا جو ہے پاکستان میں جو بھی میڈیا کا آدمی کابل سے تورخم پہنچ جائے یا اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچ جائے. ہم نے 10,000 لوگوں کو کم و بیش انٹری دی، 9,000 لوگ واپس جا چکے ہیں، 700-800 ابھی یہیں موجود ہیں. اور جو جرنلسٹ آنا چاہے، جو آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ان تنظیموں کے وابستہ لوگ یا ان ایمبیسیوں سے کام کرنے والے لوگ، ایمبیسیاں ان کو سپانسر کریں، تو ہمیں، ہمارے دل بڑے ہیں، ہمارے دل کھلے ہیں. لیکن ایک اہم بات یہاں کہہ رہا ہوں، ممکن ہے کہ آج ہمیں چمن کا بارڈر کچھ دیر کے لیے بند کرنا پڑے. تھینک یو ویری مچ. ابھی کرنا، ہاں، سب سے اہم بات جو ہے مجھے اس سے ابتدا کرنی چاہیے. آج دنیا کا ایک بہت بڑا عظیم انسان سید علی گیلانی صاحب نے شہادت کا رتبہ پایا، اور ہندوستان میں جبر و استبداد اور غضب اور ظلم و ستم کے خلاف جو آگ اور خون کی ہولی کشمیر میں کھیلی جا رہی ہے، انہوں نے آخری دم تک اس کی لڑائی لڑی. ساری پاکستانی قوم ان کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے. آج ہمارا پرچم بھی سرنگوں ہیں، اور ہم ایک دن ان کا سوگ منا رہے ہیں سارے پاکستان میں ان کی شہادت پہ. اور میری دعا ہے کہ اللہ سید علی گیلانی کو کے درجات بلند کرے، اور کشمیر کی جد و جہد آزادی میں ان کی شہادت بھی ایک بہت بڑا کردار ہوگا. اور ساری زندگی انہوں نے اصولوں پر، اور ساری زندگی انہوں نے سچائی اور کشمیر کی جد و جہد آزادی کے لیے لڑی. میں ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. اس کے باوجود وہاں پہ مسلسل عدم استحکام نظر آ رہا ہے، تو پاکستان کی تیاری کہتی ہے، ہماری سرحدوں پر تیاری کہتی ہے. الحمدللہ پاکستان کی عظیم فوج سرحدوں پہ موجود ہے. 2686 کلومیٹر ہم نے فینسنگ کی ہوئی ہے. کچھ تھریٹس تھیں، اس لیے ممکن ہے ہم چمن کا بارڈر تھوڑی دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے یا کچھ وقت کے لیے بند کریں. اور باقی افغانستان کا جو امن ہے وہ پاکستان کے امن سے وابستہ ہے، اور ہماری ایک ہی کوشش ہے کہ افغانستان میں امن ہو، استحکام ہو، اور افغانستان کا پیس پاکستان کا پیس. دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، ایک طرف کہہ رہا ہے ایک بندہ جو ان کا صدر ہے کہ قومی حکومت بنانی ہے. قومی حکومت کے لیے نہ ان کا کوئی بات ہے، نہ ان کا سر ہے، نہ پاؤں ہے باتوں کا. دوسری کہہ رہی ہیں کہ نہیں، حکومت سے بات چیت نہیں کرنی. تو کس سے بات چیت کرنی ہے آپ نے؟ ایک ایسا وقت آ رہا ہے، آنے والا ہے، اپوزیشن کو حکومت سے بات کرنی پڑے گی، اور ہمارے دروازے بھی بند نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ لانگ مارچ کا وقت نہیں ہے. یہ آپس میں مل بیٹھ کر اور اس ملک کو آگے لے جانے کا وقت ہے. اور اس ملک میں بحران یا انتشار کی اجازت کسی قیمت پہ نہیں دی جائے گی. میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، کسی شخص کو بھی انتشار، خلفشار اور اس ملک کے امن و امان سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ پاکستان کی
زندگی کے اہم دن 15 اگست سے شروع ہو چکے ہیں. یہ 4 مہینے رہیں 6 مہینے رہیں, ہم نے قوم نے ایک زبان ہو کر, ایک ہو کر, نیک ہو کر اس کا مقابلہ کرنا. میں نے یہ نہیں کہا اجازت نہیں دیں گے. دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا اجازت دیں گے, بڑے شوق سے آئے آپ. غلط, میں نے شاید ابھی اتنا فریش آپ اتنی تو نہیں میں بھول سکتا. ہمیں صرف یہ کہنا ہے کہ وقت, قوم اور ملک کے تقاضے اور پاکستان کا جو امپورٹنٹ رول ہے اس وقت, یہ لانگ مارچوں کا تقاضا نہیں کرتا, لیکن اگر وہ بضد ہیں کہ انہوں نے کرنا ہے, بڑے شوق سے کریں. قانون جو ہے وہ اپنے قانونی دائرے میں اپنی ذمہ داری نبھائے گا. شیخ صاحب, شہباز شریف صاحب نے قومی مفاہمت کی بات کی, تو کیا کوئی قومی حکومت یا قومی مفاہمت کے حوالے سے بات کی؟ قومی مفاہمت اور بات ہے اور قومی حکومت اور بات ہے. قومی حکومت جو ہے خواب دیکھنے کی بات ہے جس کی تعبیر انشاءاللہ الٹی نکلے گی. قومی مفاہمت کے لیے ہم تیار ہیں. لاسٹ ریکویسٹ ہے. دیکھیں انڈیا کی تو صف ماتم بچھی ہوئی ہے. آپ ان کا میڈیا دیکھیں, وہ پاکستان ISI کو, اور میں تھوڑا سا تجربہ رکھتا ہوں ان چینلز کا, ریپبلک بھارتیہ ہو گیا اور T9 ہو گئے اور زی ہو گئے, ان کو ماتم پچھا ہوا ہے کہ سارا ISI نے کیا ہے. جی ISI را کو جس برے طریقے سے NDS کو ان کا ستیہ ناس ہو گیا, تباہ و برباد ہو گئے ہیں, ان کی ساری انویسٹمنٹ ختم ہو گئی ہے. ان کے چہرے لٹکے ہوئے دیکھیں جو را والے اور NDS والے جہازوں میں بیٹھ کے جا رہے تھے. ISI پاکستان کا قومی ادارہ ہے. ہم افغانستان کے کسی مسئلے میں ملوث نہیں ہیں, اور اس قوم کے بچے بچے کو اپنی پاک فوج اور ISI اور MI اور سارے اداروں پہ فخر ہے کہ انہوں نے اس ملک کی خدمت کے لیے انتہائی انتھک محنت کی ہے اور کر رہے ہیں. علی گیلانی کی تدفین کے لیے انہوں نے قوم کو شامل ہونے نہیں دیا انڈین نے, اور وہاں کرفیو لگایا, اور وہاں مارشاء اللہ کی تو نہیں, کرفیو کی صورتحال پیدا کی, لیکن علی گیلانی مرتے دم تک دلوں میں زندہ رہیں گے. کوئی امریکن پاکستان میں نہیں ہے. بار بار یہ لوگ کہہ رہے ہیں جو آئے تھے وہ پورٹ سے چلے گئے, اور اگر امریکنز یا وہ امریکنز جس کو افغانیز جن کو امریکن سپانسر کریں یا دوسرے ملک سپانسر کریں, آج ہم نے 600 جیپنیز کو اجازت دی ہے. کل بھی ہم نے انڈین انڈر 19 کی ٹیم کو افغانی انڈر 19 کی ٹیم کو اجازت دی ہے, جرمن کو دے رہے ہیں, اور بھی جو کہے گا 21 دن کا ٹرانزٹ اس کو دیں گے, ٹھہریں گے ہوٹلوں میں اپنے خرچے پہ. تھینک یو ویری مچ.